اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا 45واں سبق ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیچھے حج کے مسائل بیان ہوئے تھے کہ میدان عرفات سے جب واپس آؤ تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ پہلے لوگ مینا میں اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ فرمایا نہیں، باپ دادا سے بھی بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ اب 10 تاریخ کو فارغ ہونا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے روانہ ہونا ہے مینا کی طرف، جہاں جمرات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہیں، 7 کنکر، جس طرح کہ کل بھی شاید بیان ہوا تھا۔ 7 کنکر مارنے کے بعد جنہوں نے قربانی کرنی ہے قربانی کریں اور احرام کھول دیں۔ یہ 10، 11 اور 12 ذوالحج یہ مینا میں گزارنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہی آیت ہے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو۔ یہاں گنتی کے دن کون سے مراد ہیں؟ 10، 11، 12، 10 کے بعد کتنے دن بنے؟ 2۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اور جس نے جلدی کر لی 2 دنوں میں، یعنی دوسرا دن 11 کا اور 12 کا گزار کر باقی تینوں جمرات پر کنکر مارنے کے بعد جو جلدی واپس آ گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جس نے تاخیر کی 13 ذوالحج کو بھی اس نے وہیں گزارا کیا، شیطانوں کو کنکر مارے، رمی جمرات کی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی 10 کے بعد 2 دن ٹھہرے یا 3 دن ٹھہرے، دونوں طرح کی اسے سہولت ہے، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ لمن اتقی، گناہ کس پر نہیں ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سیر سپاٹے کے لیے نہیں گیا، صرف منظر دیکھنے کے لیے نہیں گیا، دل میں اللہ کا خوف رکھ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں گیا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور اچھی طرح جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم کو اسی کی بارگاہ میں اٹھنا ہے۔ جس اللہ نے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں تم سب کو جمع کیا ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ مالک تم مگلوں پچھلوں کو میدان محشر کے اندر جمع فرمائے گا۔ تو ایک بات وہ بھی ذہن میں رہے، جو کچھ کرنا ہے نا، جتنی اللہ نے حد مقرر کی ہے بس اسی پر ہی عمل کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ مجھے یاد آ گیا اچانک کہ میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا
تو وہاں ایک پٹھان بھی تھا، رمی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ شیطان کو تبرک بھی دے رہا تھا، گالیاں بھی دے رہا، خو الو کا پٹا خبیث، تم ہم کو گمراہ کرتی ہے۔ 7 کنکر مارنے کے بعد اس نے جوتا اتارا اور دے پھینکا، تم سے تو نپٹے گا، پھر نپٹے گا۔ اچھا واپس آئے نا تو ایک پنجابی، وہ جو درمیانی شیطان ہے، اس کے پاس کھڑا ہو کے کہنے گا پتر آج تو بچ گیا، کل تیرے نال نہیں بڑھاں گا میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مذاق کی حد تک ہو تو الگ بات ہے، لیکن ان چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کام اتنا کرو جس کی شریعت مطہرہ اجازت دے، اور جب شریعت نہ روکے، جب شریعت کسی کام سے منع نہ کرے تو وہاں کسی کو حق بھی نہیں ہے کہ وہاں منع کرے۔ جھگڑا ہی یہی ہے اصل میں، یہ جو ہمارا ہے نا، ہمارے معمولات اہل سنت پر جھگڑا، مخالفین ہمیں کہتے ہیں جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جس چیز سے نبی کریم علیہ السلام نے نہیں روکا تم اس سے روکتے کیوں ہو؟ کئی چیزیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، آج سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدارس کا انتظام دیکھ لو، کیا اس طرح کے مدرسے سرکار کے زمانے میں تھے؟ باقاعدہ پیریڈ مقرر ہیں، باقاعدہ اساتذہ کی کلاسیں لگتی ہیں؟ نہیں، بس بات اتنی جتنی شریعت کہے، روکنا بھی اس سے ہے جس سے شریعت روکے۔ اچھا آج بھی کچھ لوگ دوغلے ہوتے ہیں، دوغلے، سامنے آئیں گے، سامنے بیٹھیں گے، اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ یوں لگے گا اس جیسا سمجھدار، اس جیسا سیاںا اور اس جیسا خیر خواہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تجربے میں آتے رہتے ہیں ساتھی۔ اسی طرح سرکار کے زمانہ میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام شریق بن اخنس یہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ آتا تھا، اگرچہ اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بیان کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ سرکار کے پاس آتا تھا، بڑی لچھے دار گفتگو کرتا تھا، بڑی پیاری، اور جب سرکار کے پاس سے اٹھ کر جاتا تو پھر سرکار کی مخالفت میں باتیں کرتا، سامنے اور رویہ، پیچھے اور رویہ، مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات بھی پیدا کرتا تھا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ گیا، باہر نکلا نا، کھیتوں کو آگ لگا دی، مویشی تباہ کر دیے، یعنی سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ تو مومن کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا رویہ یہ ہے اللہ رسول کے لیے ہے، بس ہماری دوستی اللہ رسول کے لیے ہے، دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے ہے۔ اللہ اس کا ذکر کرتا فرماتا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ جب وہ دنیا کی بات کرتا ہے تو اس جیسا سمجھدار لگتا ہی کوئی نہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے نا اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ اللہ گواہ ہے جناب، ایسے ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میرا اللہ گواہ ہے۔ اللہ کو نہ بات بات پر اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سب سے بڑا جھگڑالو ہے، سب سے بڑا جھگڑالو۔
سامنے بات کچھ اور آگے پیچھے بات کچھ۔ اور یہاں دیکھ لیجئے، یہ مومن کی نشانی نہیں الد الخصام کے سخت درجے کا جھگڑالو ہو۔ اپنے آپ کو کبھی جھگڑالو نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو ملانے والا بناؤ، ملانے والا، جھگڑا کرنے والا نہ بنانا۔ اگر جھگڑا کرنا پڑے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور لوگوں کو غلطی سے بچانے کے لیے۔ بڑے اچھے طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا، خام خواہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ مجھے افسوس ہوتا ہے آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں لوگ خام خواہ جھگڑالو بن گئے، جھگڑا شروع کر دیا۔ اس بات کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں کہ خطائے اجتہادی کی نسبت کسی طرف ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بیٹے یہ جھگڑا نہیں ہے۔ اصل جھگڑا کیا تھا کہ جب سیدہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، بس ان لفظوں کا جھگڑا۔ لیکن جھگڑالو طبیعتوں نے فاؤل کھیلا، جس طرح نہیں گیم کے اندر لوگ فاؤل پلے کرتے ہیں، فاؤل کھیلا، اور اس بات کو چھوڑ کر خطا اجتہادی آدم علیہ السلام کی طرف ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں پوسٹیں وغیرہ، جن حضرات تک میری آواز پہنچتی ہے وہ بھی میری بات پر کان دھریں۔ دیکھو یہ ہماری فیس بک پر پوسٹیں، ہمارے بیانات ساری دنیا سنتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہم علماء کے طرز عمل کی وجہ سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ کیوں خام خواہ اپنے طبقے کو مزید بدنام کر رہے ہو؟ جتنا جھگڑا ہے بس اسی پر رہو، جو جھگڑا نہیں اس کو جھگڑا نہ بناؤ۔ اور پھر بھی اچھا، جو حضرات مناظرہ کا شوق رکھتے ہیں، اگر مناظرہ ہو احقاق حق کے لیے تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اگر مناظرہ ہو اپنی ٹور کے لیے تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، اگر اس لیے مناظرہ کرنا میں 10 پتہ دیاں گا، میں یہ کر دیاں، لوگوں کو پتہ لگے کہ میں بھی کچھ ہے، ہاں نہیں، اس سے بڑا گناہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ راضی کب ہوگا؟ جب بندہ سچ بولے گا اور سچی بات کی طرف لوگوں کو دھیان کرائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جب سیدہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ تو جو میرے بھائی، جو میرے عزیز اس مسئلے پر الجھ رہے ہیں نا، وہ بھی یہی بات کہیں نا، آگے نہ جائیں۔ وہ کہیں جی ہم کہتے ہیں، اتنی جرت تو آپ کے اندر ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں جب سیدہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ تو آگے خطا اجتہادی بتاؤ، ابھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے جو کام وہابی کرتے تھے اب آپ شروع کرو گے، خطائے اجتہادی کو بڑھاتے جاؤ گے۔ پھر بات ہے سرکار بھی تو خطائے اجتہادی کرتے تھے نا، ابھی آپ آدم علیہ السلام تک آئے ہو، پھر آپ جناب موسیٰ تک پہنچو گے، پھر سرکار تک بھی پہنچو گے۔ بس اتنا کام ہوگا۔ پہلے وہابی کہتے تھے، ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے، پھر آپ کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھ لیجئے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مظہر اتم ہیں سرکار اللہ کی ذات و صفات کے۔ آگے میں بحث نہیں کرتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ منافق الد الخصام پیٹھ پھیرتا ہے، یعنی مجلس سے نکلتا ہے، سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں چلتا کیوں ہے؟ تاکہ زمین میں فساد ڈالے۔ فساد ڈالنے کے لیے زمین میں کدی ادھر جا، کدی ادھر جا، کبھی اس کے دل میں شبہ ڈال، کبھی اس کے دل میں شبہ ڈال۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کر دیتا ہے کھیتیوں کو اور جانوں کو، جانوروں کو خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔
کوئی شریک بن اخنس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ روایات صحیح ہیں، وگرنہ ہر منافق کے بارے یہی بات ہے۔ اچھا دوسرا ترجمہ وَإِذَا تَوَلَّا، پہلا ترجمہ کیا ہے؟ جب وہ مجلس سے نکلتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے۔ دوسرا جب اسے حکومت دی جاتی ہے، جب وہ کسی علاقے کا حکمران بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں فساد کے لیے چلتا پھرتا ہے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور سن لو واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آپ لوگ بھی اپنا گریبان میں منہ ڈالو، آپ اگر پیار کرتے ہو استاد سے، مرشد سے، والد سے، والدہ سے، تو تم کیا سوچتے ہو ہماری شرارت کی خبر ان کو ہو؟ کبھی سوچتے ہو؟ نہیں سوچتے نا۔ تو یہ تو دنیاوی ہستیاں ہیں نا، تو اللہ تو سب کو جانتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی تو فساد کرنے والوں کو جانتا ہے نا، تو تم کیسے گوارا کر لیتے ہو یہ جان کر کے اللہ ہمارا سب کو جاننے والا ہے پھر فساد کرتے ہو؟ نا، واللہ لا یحب الفساد، اللہ نہیں پسند کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس منافق کو کہا جاتا ہے ڈرو، خدا کا خوف کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کو پکڑ لیتا ہے غرور۔ عزت کا معنی یہاں کیا ہے؟ غرور، ضد، بالاسم، گناہ پر، تو ضد کی وجہ سے وہ گناہ کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اور گناہ کرتا ہے اور ضد کرتا ہے۔ یہ ضد جو ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ضد تباہ کر دیتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے بندے کے لیے دوزخ ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ یہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کون؟ جہنم۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی منافقوں کی، اب نیکوں کی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک صحابی تھے صہیب، وہ ہجرت کے لیے نکلے، مال شال کافی تھا، کافروں نے روک لیا، ہم تو تجھے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا یار اس طرح کرو، یہ سارا مال تم لے لو اور مجھے تنہا مجھے مدینہ شریف جانے دو۔ انہوں نے کہا لیا مال تو جا۔ بعض کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وہ بھی تو ہیں نا جنہوں نے اپنا آپ بیچ دیا۔ کیوں بیچا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اگرچہ عام، لیکن ہر بندے کے لیے، ہر صحابی، مہاجر صحابی جو تھا اس نے یہی کیا تھا۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو پتہ چلا جتنے مہاجر صحابہ ہیں وہ سب پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور اس کی عنایتوں کا پتہ دنیا میں بھی چلتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی عنایتوں کا، مہربانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اد پچدے نہیں کہ چلو کوئی نہیں روزہ رکھ لینے ہیں تو نماز رہن دینے ہیں، چلو تراویاں پڑھ لیں گے تو روزیاں دی خیر ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ہاں ہم اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس کی ہم پابندی کریں گے۔ مثلاً ایک یہودی عالم تھے، یہودی عالم مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں میں
اونٹ کا کھانا جائز نہیں، اور اسلام کے اندر اونٹ کا کھانا منع نہیں۔ انہوں نے کہا چلو خیر ہے، کہاں اسلام کے اندر اونٹ کا کھانا ضروری ہے، ہم اونٹ کھاتے ہی نہیں۔ دل میں تھا چلو اس پر بھی عمل ہوگا، اس پر بھی عمل ہوگا، تو یہ آیت نازل ہو گئی نا، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، ذرہ بھی دوسرے مذہب کی نہ رعایت دل میں نہ رہے۔ ایک ہے ملنا جلنا، میل ملاقات، اس لیے کہ دوسرے پر اچھا اثر پڑے، اور ایک ہے دوسرے کے مذہب اور عقیدہ اور دین کی محبت دل میں رکھنا۔ نہیں، نہ یہودیت کی محبت دل میں ذرا بھی آئے، نہ عیسائیت کی، نہ ہندو مت کی، نہ سکھزم کی، نہ کسی بد مذہب کی، بد مذہبیت کی محبت دل میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر بھی اگر تم پھسل جاؤ، اتنا سمجھانے کے باوجود پھر بھی اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام نہ کمزوری پر مبنی ہے نہ ہی غیر حکمت پر مبنی ہے، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو جب آدمی کے پاس علم آ جائے، پتہ چل جائے، تو اب پتہ چلنے کے بعد اگر کوئی دین اسلام چھوڑ دیتا ہے تو یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہودی بھی تھے نا، طرح طرح کی شرارتیں کرتے تھے، کبھی کوئی مطالبہ کر دینا، کبھی کوئی مطالبہ کر دینا۔ تو پوڑی لے کے آئے نا جڑی آسمان تک جاوے، تو سانو آسماناں تے چڑھ کے وکھا۔ پھر کہنا فرشتے کیوں نہیں آن کر کہتے ہمیں کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ خود سانو کیوں نہیں کہندا؟ وہ نا اس طرح کی باتیں کرتے تھے مسلمانوں میں شبہات ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ۔ اچھا، ان کا عقیدہ ایک یہ بھی تھا یہودیوں کا کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے نا عذاب، تو بادلوں پر بیٹھ کے آتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا یہودیوں کا۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، فرشتے بھی جب آتے ہیں تو بادلوں میں بیٹھ کے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ انتظار میں ہیں، إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ آئے گا، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں۔ یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے۔ جب ایسا ہو گیا نا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہی ہو جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اور تم یہاں معجزات مانگتے ہو، محبوب سل بنی اسرائیل، ذرا پوچھو نا بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں عطا کیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے پاس آ جانے کے بعد۔ اب دیکھو نا، یہودیوں پر ہم نے کتنے احسانات کیے تھے، جس طرح کہ پہلے پارے میں گزرا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چینج کیا۔ اللہ نے کہا تھا نا دروازے میں سے داخل ہو، وہ کیا کہتے ہوئے؟ حطۃ، یا اللہ معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت تھی، حنطۃ فی حبۃ فی شعیرۃ، یا اللہ کنک جو چ دانا، اس طرح کی مذاق کرتے تھے یہ۔
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کافر، بھئی اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس کوٹھیاں کیوں نہیں، بنگلے کیوں نہیں، یہ تمہارے پاس مال کیوں نہیں، یہ ریوڑ، یہ اونٹوں کے، یہ بکریوں کے، یہ بھینسوں کے، یہ باڑے، یہ تمہارے پاس کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے سن لو، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، بڑی خوبصورت بنا سنوار کے ہم نے کافروں کے سامنے رکھی ہے، کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کا، اب کر لو نا مذاق جتنا کرنا ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو لوگ آج ڈرتے ہیں نا آج، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ان کے اوپر ہوں گے، یہ ہوں گے نیچے، دوزخ کہاں ہے؟ نیچے، اسفل سافلین، اور جنت کہاں ہے؟ علیین میں۔ تو جو تقوی والے ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور پھر یہ جو جنت میں ہیں درجے بھی مختلف ہیں، کسی کا کوئی درجہ، کسی کا کوئی درجہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی دین پر تھے، جب آدم علیہ السلام تشریف لائے ایک ہی دین تھا، ان کی اولاد کا بھی ایک ہی دین تھا۔ آگے یہاں لفظ محذوف ہیں، فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اللہ کی توحید میں مختلف ہو گئے۔ پھر فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو۔ یہ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھنا، نبی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، نبی کن کے پاس آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ مبشرین و منذرین، نبی آتا ہی ان کے لیے ہے جن کو وہ بشارت دیتا ہے اور جن کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ قرآن کو اپنے نظریے پر فائق سمجھو، یہ بات میں آج واضح کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا آ رہا ہوں، جو من میں ہو نا اس کے پیچھے نہیں چلنا، جو قرآن میں ہو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ مبشرین و منذرین، اس لیے کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کر لیا اختلاف، آگے نوح علیہ السلام، پہلے نبی نوح علیہ السلام ہے نا، جنہوں نے آن کے مختلف الخیال لوگوں کے اندر اللہ کی توحید کا ڈنکا بچایا تھا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے نبی بھی بھیجے اور ہر نبی کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی سچی کتاب، سچا صحیفہ اتارا، کسی کو نیا صحیفہ دے دیا، نئی کتاب دے دی، اور کسی کو کہا وہ جو پچھلی کتاب ہے نا اسی کو دستور العمل بناؤ۔ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب رہی ہے۔ یہ کیوں دی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ حکم کرے وہ نبی لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس مسئلے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا فی مختلفوا فیہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ آیت شروع ہو رہی تھی نا کان الناس امۃ واحدہ، یہاں فاختلفوا یہ الفاظ معذوف ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا کیوں اگر اختلاف نہیں تھا؟ سارے اگر مومن تھے، سارے موحد تھے تو نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے الفاظ کیا ہے؟ فی مختلفوا فیہ، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے ڈالا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے اختلاف کب ڈالا؟ من بعد ما جاءتهم البینات،
ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، انہوں نے اس وقت اختلاف ڈالا کنہوں نے تھا؟ جن کو کتاب ملی۔ کب ڈالا؟ جب روشن نشانیاں معجزات وہ دیکھ چکے تھے۔ ڈالا کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بس پہ گیا اختلاف تے پہ گیا۔ گاؤں کی زندگیاں دیکھ لیں آپ، جب بھی الیکشن آتے ہیں نا تو ایک دھڑا اگر ایک کے ساتھ ہے تو اسی کی ضد میں آ کر دوسری برادری نے دوسرے دھڑے کا ساتھ دینا ہے۔ یہ اختلاف ہے انسانی فطرت میں۔ تو ان لوگوں نے بھی، کچھ لوگ تھے توحید کے دعوے دار، توحید کا پیغام دینے والے، اور جن کے دلوں کے اندر ضد تھی، انہوں نے کہا اچھا تسی اس پاسے اسی ایس پاسے، تم رحمان کی طرف ہم شیطان کی طرف۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدھا راہ دکھایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، سیدھا راہ کہاں دکھایا؟ جس میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ من الحق، حق بات ایمان والوں کو اللہ نے سمجھائی، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے۔ اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو سیدھا راہ دکھایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، شروع میں جب صحابہ کرام کو تکلیفیں آئیں تو کچھ لوگوں نے کہا پتہ نہیں اللہ دی مدد کدوں ہونی ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم، کیا تمہارا خیال یہ ہے ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم ایویں جنت میں چلے جاؤ گے، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، کیا نہیں آئی؟ مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان جیسی حالت تم پر نہیں آئی۔ ویسے تو صحابہ نے بڑی مصیبتیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں نا، لیکن پہلی امتوں میں سے بھی کچھ سارے بے ایمان تھوڑی تھے۔ پہلی امتوں سے بھی کچھ لوگ بڑے دیندار، مصائب برداشت کرنے والے۔ مستہم البأساء، ان کو پہنچی سختی، بأسا سختی، والضراء شدت، بیماریوں کی سختی اور مال کی سختی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین ہلتی ہے نا، عمارتیں بھی ہلتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ تھے جن کو تکلیفوں نے ہلا دیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول بھی کہہ اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے۔ یعنی تکلیفیں اتنی آئیں، عرض کرنے لگے، شک نہیں تھا اللہ پر، لیکن عرض کرنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم دین کے رستے پر سچے طریقے سے چلو گے تو ہمیشہ پھولوں کے ہار نہیں تمہیں پہنائے جائیں گے، کبھی تمہارے خلاف نعرے بھی لگیں گے۔ سچی بات کا قرآن کی دعوت دو گے تو یہ ہوگا، یہ مت سمجھنا کہ صرف دین کی خدمت کریں گے، دین کا نام لیں گے، قرآن کا نام لیں گے تو ہمارے اوپر پھولوں کی ہار ہی برسیں گے، لوگ پھول ہی برسائیں گے۔ نہیں، کبھی جوتے بھی پڑیں گے، کبھی پتھر بھی پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سچے ہو، جس نبی کا دین پھیلا رہے ہو اس نبی پر بھی یہ وقت آیا تھا، تو سچوں پر بھی یہ وقت آتا ہے۔ تو الا ان نصر اللہ قریب، لیکن یاد رکھ لینا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔
پوچھتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ ہم کون کون سی چیز خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جواب دیا کہ اے چیز خرچ کرو، بلکہ منفق بتا دیا خرچ کس پر کرنا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر، فرمایا خیر میں سے، خیر سے مراد مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو کس پر خرچ کرو؟ فللوالدین، والدین پر۔ پہلے نمبر پر کون ہے؟ والدین۔ یاد رکھنا جس کے ماں باپ زندہ ہیں شکر کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو تنہا نہ چھوڑے، وگرنہ یہ وقت تم پر بھی آئے گا۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت صاحب ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نوجوان آتے تھے، کہتے تھے حضور مفتی صاحب سانو روزی نہیں ملتی، نوکری کوئی نہیں۔ فرمایا وظیفہ میں بتاتا ہوں، کر کے دیکھ، اگر تمہارا یہ ضرورت پوری نہ ہو تو آن کے مجھے پکڑ لینا۔ سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدم چومو، ماں باپ کے پاؤں دبا کر سوو، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ یہ نہیں فرماتا اے خرچ کرو، نہ، فرمایا کن پر خرچ کرنا ہے؟ والدین پر، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں پر، والیتامیٰ، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ ان پر خرچ کرنا ہے تم نے۔ زکوٰۃ تو تم نے دینی ہے، اب اور مال بھی جو خرچ کرنا ہے وہ ان پر خرچ کرو۔ یہ ہیں تمہارے پاس چیزیں۔ اور خرچ کا بہترین مصرف جو ہے، بہترین منفق، میں سمجھتا ہوں یہ دینی ادارے بھی ہیں۔ جو اصحاب خیر ہیں ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ تو تم دیتے ہی ہو، اللہ نے جو دیا ہے ادھر ادھر اڑانے کی بجائے یہ دینی مدارس پر خرچ کرو۔ فَإِنَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی مال خرچ کرو گے نا، یہ نہ سمجھنا پتہ نہیں اللہ نو یاد بھی ہے کہ نہیں، سانو یہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ جہاد فرض ہو گیا۔ اب انسانی طبیعتیں ہیں نا، انسانی فطرت، اچھا بعض فطرتیں ہوتی لڑاکو ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کب کوئی موقع ملے لڑنے کا تو لڑے۔ نیک طبیعت ہو تو جہاد کی طرف شوق ہوتا ہے، بد فطرت ہو تو وہ جھگڑے فساد کرتا ہے۔ اچھا جب جہاد کا حکم آیا جہاد کرو تو بعض صحابہ ان کے دل میں آیا وہ جہاد تے جاواں گے تے لت باں بھی ٹوٹے گی تو نقصان تو ہوگا، نہ مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا مت فکر کرو، جو مصیبت آتی ہے نا وہ آتی ہے، لیکن مت فکر کرو۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ تمہیں پسند نہیں ہے تمہیں جہاد۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کر رہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا وہی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ جہاد فرض ہوا، پہلے پسند نہیں تھا، لیکن جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بھگایا، مال بھی عطا کیا، دبدبہ بھی عطا کیا۔ اوے مسلمانوں کو ذرا بچ کے رہنا، یہ بڑے ڈاڈے لوگ نے، تو کافر جو ہیں وہ جرکے، ڈرے، پسند نہیں تھا نا تمہیں، لیکن ہے تمہارے لیے بہتر۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو تو وہ ہوتی تمہارے لیے بری ہے، تمہارے لیے شر ہے۔ تم چاہتے تھے گھر میں آرام سے رہنا،
وہ ایک لطیفہ ہی سن لو. وہ کہتے ہیں نا ایک سانپ کسی پیر کا مرید ہو گیا تو پیر صاحب نے کہا اوئے وڑنا نہیں کسی نے. ٹھیک ہے حضور, لطیفہ ہی ہے بس سمجھانے کے لیے بات ہے. ٹھیک ہے حضور. وہ ڈستا تو کسی کو تھا نہیں, جو بھی آتا جاتا اسے ٹھڈے مارتا وٹے مارتا. وہ آ گیا ایک دن روتے رہتے, حضور مینوں چنگے پاچ پاتا ہوں تو میرا قدر ہی کوئی نہیں رہا. فرمایا تینوں وڈن تو روکیا سی, شوکن تو نہیں سے نے روکیا. ہاں تو یہ شوکنے سے نا دشمن ڈرتا بھی ہے. تو جب پتہ ہو نا, اچھا دیکھنا یہ امریکہ ہے, یورپ ہے, یہ جتنا عالم کفر ہے تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتا. وہ کہتا تسی 5 دی چھڑ کے 7 پڑھو. حج سے نہیں ڈرتا, کہتا ایک واری چھڑ کے 3 واری حج تے جاؤ سال وچ. تم خیرات کرو نا, غریبوں کو دو, چیریٹی کے کام کرو, اس کو بالکل اسکف کہتا ہے. ساڑھے کو بھی لگو. انگلینڈ میں میں نے خود دیکھا کہ مساجد کے لیے انگریز حکمران وہ خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سہولتیں مہیا کرتے ہیں, پلاٹ دیتے ہیں, قرضہ دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ ڈرتا کس سے ہے؟ جہاد سے. کیوں کہ جہاد کریں گے نا تو بیڑا غرق ہمارا ہی ہوگا. تو ہر وہ قوت جو جہاد کی حامی ہو عالم کفر کو وہ اچھی نہیں لگتی. تو خام خواہ آپ لوگوں نے گھر بیٹھ رہنا ہے, لوگوں پر دبدبا روب کس کا؟ اپنا نہیں. یہ بات یاد رہے, اپنا روب جماؤ گے تو کوڑی ثواب نہیں. دبدبا کس کا ہو؟ اللہ کے دین کا دبدبا ہو. بس اللہ کا دین یہی اکبر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کئی بار تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ ہوتی تمہارے لیے شر ہے, بری ہے. دنیا کی مثال لے لیں, ایک آدمی نے گاڑی خریدی, واہ 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 بڑی پسند آئی گاڑی, لیکن ہو گیا ایکسیڈنٹ, بندہ تھا گاڑی کے اندر, ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا. تو یہ اس کے لیے بہتری کا سبب بنی ہے, شر کا سبب بنی. تو بات اللہ پر چھوڑو, جو اللہ کہتا اس کو مانو. واللہ یعلم, اللہ ہی جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. ہر شے کی حقیقت کو, اس کے پورے انجام کو, اس شے کے پورے احاطہ کو صرف اللہ جانتا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حرمت والے مہینے ہیں 4. ایک گروپ صحابہ کرام کا جہاد کے لیے گیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے. کافروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی, مقابلہ ہو گیا. ایک آدمی کافروں کا مارا گیا, عمر حضرمی اس کا نام تھا. اب یا تو کافروں نے تانا مانا یا کچھ مسلمانوں کے دل میں خیال آیا, اچھا انہوں نے کیا سمجھا, چاند کی تاریخ کون سی ہے؟ 29. یہ نہ چاند کی 30 ہے, انہوں نے چاند کی 30 سمجھا. حقیقت میں پچھلا چاند تھا 29 کا, یہ تھی رجب کی پہلی تھی. انہوں نے کہا کیسے مسلمان ہیں, انہوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کیا, یا مسلمانوں کے دل میں خود آیا یہ ہم نے کیا کر دیا, حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. محبوب یہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑنے کا حکم پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر. محبوب جواب دے دو, اس مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے روکنا, وکفر بہ, اور اللہ کا کفر کرنا, اللہ کے رستے سے روکنا, اس کا انکار کرنا, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا. یہ کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ, اور مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے نکالنا, یعنی یہ مہاجرین کو
نکلنے پر مجبور کر دینا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کہتے ہو شہر حرمت کے اندر قتال، تو میں اللہ کہتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں نا جو میں نے بیان کی ہیں یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ تو قتل ہوا ہے نا ایک، لیکن یہ جو فتنہ ہے نا شرک، فتنہ کس کو کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ یہ شرک جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ویسے فتنہ کا ایک معنی شرارت بھی ہے، جو آدمی شرارتی ذہن ہوتا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے اللہ تیرے بارے کیا کیا رہا ہے۔ یہ جو شرارت کرنا ہے نا، خام خواہ مسلمانوں کو تنگ کرنا نا، کئی لوگ کہتے ہیں میں نے خود اپنے کہا پھر اسی شرارت کر کے بھی دساں گے، یعنی شرارتی ذہن ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ تو قتل سے بھی بڑا، ولا یزالون یقاتلوکم، اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، انہوں نے تم سے صلح ولا کوئی نہیں کرنی، تم نرم ہو جاؤ خام خواہ، نہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ کب تک لڑتے رہیں گے؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر کر سکیں، اگر بن پڑے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے تک تم سے لڑتے رہیں گے۔ اور سن لو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اب یہ تخویف اخروی ہے، آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے، چھوڑ دے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور پھر مر جائے، جو مر جائے، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہی ہو۔ جو آدمی سچے دین سے پھر جائے، دوسرا دین اختیار کر لے، اور اسی دین پر جو چھوڑا ہے دین، جس دین میں گیا ہے اس پر اسے موت آ جائے حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو انہوں نے جو جو عمل کیے تھے سب ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں عمل ضائع کیا ہو جائیں گے؟ میں نے لا الہ الا اللہ کبھی پڑھا تھا، تو مسلمانوں کے سے حق حقوق اس کو نہیں ملیں گے، دنیا میں وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ نماز پڑھی تھی نہیں مانی جائے گی، تم واجب القتل ہو، مرتد جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہو تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کے عمل ضائع اور آخرت میں بھی عمل ضائع۔ یا اللہ میرے کھاتے میں تو اتنی نمازیں ہیں، کوئی نماز نہیں، تو مرتد ہو گیا تھا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے بیان تھا کافروں کا، اب آگے پھر ایمان والوں کا تسلی اللہ دے رہا ہے، انعام کی بشارت دے رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ کوالٹیاں دیکھ لو کس کس میں ہیں۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، کیا ابو بکر صدیق کے اندر ایمان والی کوالٹی ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق میں ایمان والی کوالٹی ہے کہ نہیں؟ عثمان غنی میں، علی مرتضیٰ میں کیا ایمان والی کوالٹیاں ہیں کہ نہیں؟ والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، کیا ان صحابہ کے اندر ہجرت والی کوالٹیاں ہیں کہ نہیں؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا؟ جہاد والی کوالٹی بھی ہے، ہجرت والی کوالٹی بھی ہے، ایمان والی کوالٹی بھی ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ ابو بکر بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ میں یہاں صاف صاف عرض کر دوں، کچھ لوگ جناب ابو بکر صدیق کے خلاف بکواس کر کے، ان کو ننگی گالیاں دے کے ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکیں گے کہ صحابہ کرام کو کوئی گالیاں دے۔ تمہارا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، اس کو اپنے اندر تک رکھو بس۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے گا، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ قطعاً قابل معافی نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں دیتے ہو تم لوگ ہمیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ یہ سنیوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی،
تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ادارے کا گھیراؤ کر لیں گے، شیعہ کہتے ہیں نا ہماری اپنی لڑائیاں جو ہیں سو ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے؟ ذرا آنکھ تو اٹھا کر دیکھو کسی ادارے کی طرف، کسی سنی ادارے کی طرف، تمہارے یہاں کے ادارے، فیصل آباد کے ادارے پھر بچ پائیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان دھمکیوں نے اگر کچھ سنگین صورت اختیار کر لی تو سعید اسد سب کچھ بھول بھال کر خود اس ادارے کے تحفظ کے لیے جا سکتا ہے وہاں۔ اپنی لڑائیاں اپنے ساتھ ہیں، اپنے جھگڑے اپنے ساتھ ہیں، لیکن کسی خبیث کو جو صحابہ کرام کو گالیاں بکے ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اہل سنت کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ حکومت کا بھی فرض ہے وہ ایسے لوگوں کے منہ میں لگام ڈالے جو اس ملک کے اندر فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں۔ اس بات کی طرف بھی توجہ کی جائے، میں حکومت سے کہہ رہا ہوں اس بات کی طرف توجہ کریں، پاکستان میں فرقہ وارانہ لڑائی یہ کس کے فائدے میں ہے؟ یہ لوگ کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کوئی اہل بیت کو برا کہے، کوئی صحابہ کو برا کہے، یہ فائدہ کس کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو تو اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ سراسر انڈیا کو ہے اور اسرائیل کو ہے۔ اگر حکومت اگر پوری دیانتداری سے کوشش کرے نا تو تانے بانے پیچھے نظر آ جائیں گے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ تو ملک کو فسادات سے بچانے کے لیے ایسے خبیثوں کے منہ میں لگام دی جائے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے اور جوئے کے بارے۔ قل فیہما اسم کبیر، محبوب فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، خمر میں بھی اور جوئے میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ کس میں؟ جوئے میں، شراب میں۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں کوئی نہ کوئی تو جیتتا ہی ہے نا، تھوڑا دنوں کے لیے فائدہ ہو گیا اس کو۔ شراب پی کر نشہ چڑھتا ہے، بندے کی طبیعت کہتی ہے میں کر دیا، پھر خواہ وہ وزیر اعظم اس کو بھی تقریر کرنے کا پتہ نہیں چلتا میں نے کہنا کیا ہے اور کہنا کیا نہیں ہے۔ وَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کچھ فائدے ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے نا تو سن لو، اور ان دونوں چیزوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے عفو خرچ کرنا ہے۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ دو ترجمے کیے گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اعلیٰ عمدہ۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چوتھا پارہ نکالو ذرا، دیکھو چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اعلیٰ شے جو تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عفو کہتے ہیں ضرورت سے زائد چیز کو، کہ ضرورت سے جو زائد ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر مند ہو، سوچو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے کاموں میں بھی سوچو اور آخرت کے کاموں میں بھی سوچو۔ دنیا کا کام کرنے لگو، جوئے کے قریب نہیں جانا، گناہ کے قریب نہیں جانا،
گھاٹے والے طرف نہیں جانا، آخرت کے کام کرنے لگو تو وہ کام کرو جس میں اللہ کی رضا ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور محبوب آپ سے پوچھتے ہیں یتیم بچوں کے بارے میں۔ ایسے ہوتا تھا کہ بچے ہو گئے یتیم اور ان کے پاس مال بھی ہوتا تھا، مال بھی تھا، کئی بچوں کے پاس مال بھی تھا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم اگر ان کو اپنے ساتھ ملاویں، ان کا کاروبار، ان کا پیسہ اپنے پیسے کے ساتھ مکس کر کے کاروبار کریں تو ہو سکتا ہے ان کا کچھ حرج ہو، ہم کچھ زیادہ ہی نہ کھا جائیں۔ تو یہ سوال ہوا نا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کا بھلا کرنا یہ بہتر ہے۔ بس نیت یہ رکھو یتیم کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر الگ رکھ کے تم اس کا بھلا سمجھتے ہو تو اس کا مال الگ کرو، اس کا کھانا الگ پکے، تمہارا کھانا الگ پکے۔ لیکن ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، جب الگ الگ کھانا پکے گا تو وہ کھائے گا تھوڑا، باقی بچ جائے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو نہیں، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بھلائی سوچنی یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کا خرچہ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ تھوڑا بہت جو ہے نا، نیت بد نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ادھر کا ادھر چلا جائے تو اس میں بہتری ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ جانتا ہے مصلح کون ہے، مفسد کون ہے، یتیم کا بھلا چاہنے والا کون ہے اور یتیم کا نقصان چاہنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا نا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ وقو وقت کرو جی، ادھر ہی روٹی بکری پکے، 2 روٹیاں پکنیاں، یہ بھی تو ایک مشکل ہے نا۔ وہ چھوٹا بچہ پکا ہی نہیں سکتا، بچی ہے جو بچہ ہے، تو اللہ تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہربانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور بے شک مومن لونڈی، خیر من مشرکۃ، یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ ایماندار ہو بھلے لونڈی ہو، اس سے نکاح کر لو۔ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، خواہ کتنی سونی کیوں نہ لگے۔ اور پھر وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح میں دو مشرک مردوں کے، مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں مت دو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی جو مومن مرد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹی، اپنی بہن کسی مشرک مرد کے نکاح میں نہ دیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مشرک مرد کو اپنی بیٹی نہیں دینی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نہیں بیائی تھیں، نکاح نہیں کیا تھا۔ اس آیت کا اور اس میں کیا تطبیق ہوگی، کیا مطابقت ہوگی، یہ اہل علم کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ دے دوں جواب۔ سوال ہے، غور کریں آپ۔ اللہ تو کہتا ہے مشرک مرد کو اپنی بیٹی کا نکاح مت دو، تو سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں کیوں دیں؟ رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سرکار نے جب نبوت کا اعلان فرمایا
تو انہوں نے طلاق دے دی۔ بعد میں وہ ایک باری باری حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ کہ سرکار نے کیوں مشرک مردوں کے نکاح میں دی تھیں؟ جواب بڑا آسان ہے۔ کیا ہے جواب؟ یہ وحی کے بعد کا حکم ہے، وحی سے پہلے کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس وقت تک سرکار پر وحی آنی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، یہ نبوت کے بعد کا حکم ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے۔ آزاد مشرک جو ہو نا، اس سے بہتر ہے مومن غلام، کروڑ درجے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ تمہیں مشرک کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، مال کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے اذن سے لوگوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت اختیار کریں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا